نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی اور وہ اس دنیا کو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت دیتا تو کسی کافر کو وہ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں دی۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے جو چاہے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے اور اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کسی کو فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جو بدبو دے رہی، درہم کی حیثیت کیا ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری کو کوئی خریدے گا صرف ایک درہم میں؟ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو نہیں لیتے، اس کے کان دیکھیے، اس کی حیثیت دیکھیے، اس بکری کا لاغر پن دیکھیے، اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، اور پھر یہ مر چکی ہے اور سڑ چکی ہے، بدبو بھی دے رہی ہے، بھلا اس کو کون خریدے گا؟ ہمیں تو اس کے پاس کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کون خریدے گا اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب پہ جو جملے کہے غور کیجیے۔ فرمایا جتنی نفرت تم اس بکری سے کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ رب العالمین اس دنیا سے کرتا ہے۔ میں نے مثالیں دی تھیں آپ کے سامنے، آج کے اس خطاب کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو یا تو آپ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ ہم نے کیا مثالیں دی تھیں، پھر آگے کی بات آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دنیا انسان کی زندگی کے جینے کے لیے ضروری ہے اور آپ بغیر دنیاوی اشیاء کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ دنیا کو ہمیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ پھر ہم اسی مثال پر آتے ہیں، دنیا کی جیسے ہم کہیں کھڑے ہیں اور سائے کی طرف رک کر کے ہم دوڑیں گے تو جتنا تیز ہم دوڑیں گے اس سے دگنی رفتار سے میرا سایہ ہم سے آگے آگے دوڑے گا۔ جب ہم اس سے منہ موڑ لیں گے اور سائے کو پیچھے کر دیں گے اور آگے ہم جب دوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں آپ دوڑ رہے ہیں سایہ آپ سے آگے نہیں نکلے گا بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے۔ آپ دنیا کو اپنے پیچھے پیچھے لائیے، آپ دنیا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کی، اور جہاں دنیا کو آپ نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہلاک ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر اسی مثال پر غور کیجئے، جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن جب تک وہ کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے وہ کشتی چلے گی، جتنا سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی کو اس کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کرو گے تو وہ کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے۔ یہی حیثیت دنیا کی ہے۔ آپ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے ٹھیک، دنیا کو اپنے سر کی اوپر اٹھانے کی کوشش کرو گے تو آپ بھی برباد ہو جاؤ گے اور آپ کی دولت بھی برباد ہو جائے گی۔ اتنا کماتا ہے انسان، اور کتنے ہم جیسے کٹ ملا اور بہروپیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی، پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں، بہت آیا پیسہ لیکن رکتا نہیں۔ اس کا حل آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ اس مولانا سے۔ شاید اس کے پاس کوئی وظیفہ ہوگا، شاید اس کے پاس کوئی دعا ہوگی، اور اس مولوی کے پاس وظیفہ اور دعا ہوتا تو وہ بیچارہ قوم اور سماج کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا، وہ خود وظیفہ پڑھ لیا ہوتا، وہ خود دعا کر لیا ہوتا اور خود اپنے پاس روزی روٹی اور پیسے اور دولت کا انبار لگا لیا۔ نبی اکرم کی حالت یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا گزر کھجور اور پانی کے سوا کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا۔
معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی میرا نکاح ہو گیا، 9 سال کی تھی میری رخصتی ہو گئی، 18 سال کی میں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 9 سال سے 18 سال تک میں نبی اکرم کی زندگی میں رہی، نبی کی بیوی بن کر رہی، نبی کے گھر میں رہی، لیکن میں اپنے دور میں جتنا دن میں نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے نبی کو، اپنے شوہر کو دیکھا. معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی ایک ذمہ دار ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اور ذمہ داری کے ساتھ کتاب و سنت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شخص آپ کے سامنے یہ حدیث سنا رہا ہے، جو ابھی شاہی جامع مسجد کے اندر گونج رہی ہے اور 3 یا 4 گھنٹے کے بعد پوری دنیا میں گونج جائے گی. غور کیجئے، پوری زندگی. مولوی دعا بتاتا ہے لو خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں. مولوی نقش دیتا ہے چاروں کل گھر میں لٹکا لو، دکان میں لگا لو، تمہارے ہاں روزیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اسلام کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرو. سوچئے آپ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن کے پاس جا رہے ہیں؟ جو خود بے بس ہے، جو خود کمزور ہے، جو خود لاچار ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیاری دعا دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا آپ جو بھی مانگیں گے کریں گے ہم آپ کی قبول کریں گے. کوئی بھی دعا میں قبول کروں نہ کروں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں میں ضرور قبول کروں گا. بتاؤ تمہاری چاہت، تمہاری تمنا کیا ہے؟ تمہاری چاہت، تمہاری تمنا کیا ہے؟ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے نبیوں کو میں نے ایک اختیاری دعا دی اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی اختیاری دعا مانگ لی. جو مانگا میں نے ان کو دے دیا. میں آپ کو بھی اختیار دیتا ہوں. لکل نبی دعوۃ، ہر ایک نبی کو ہم نے ایک دعا کا اختیار دیا. آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ مانگ لیجئے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو. تعویذ دینے والے، چاروں کل کے وظیفے بتانے والے، دکانوں میں نقش لکھ کر بنوانے والے، ذرا غور کریں. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ مانگ لیجئے، ہمارے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے گا، ہمارے گھر میں غریبی ختم ہو جائے گی، ہمیں دونوں تینوں ٹائم کھانا پانی آرام سے ملنے لگے گا. آپ نے فرمایا عائشہ اگر آج میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اے اللہ اس احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، کعبے کے رب کی قسم اللہ آج اس احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے گا، جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلے گا. اے عائشہ لیکن میں اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا. عائشہ میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی جیون بھر میں اپنی زندگی بھر آرام سے کھا سکوں. آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں موت آئے. اے اللہ جب مجھے قیامت کے دن تو اٹھائے تو فقیروں میں اور مسکینوں میں میرا حشر کرنا، مجھے اٹھانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس ڈیمانڈ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس دنیا میں کچھ مانگوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو اختیاری دعا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنے لیے نہیں مانگو گے تو کس کے لیے؟ تو بتاؤ کیا مانگو گے؟ آپ نے فرمایا اختبأت دعوتی، اے عائشہ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں اس دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں، میں نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اس وقت میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ تو نے جو اختیاری دعا مجھے دنیا میں دی تھی دیکھ میں نے دنیا میں نہیں مانگا ہے، اے اللہ وہ دعا میری باقی ہے، اے اللہ وہ دعا آج میں مانگ رہا ہوں. اللہ کہے گا کیا؟ میں کہوں گا امتی امتی، اللہ یہ میری امت، اللہ یہ میری امت. شاید اللہ میری اس اختیاری دعا کو اس دن قبول کر کے میرے گناہگار امتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے.
چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا ہو جاتا اور آپ کے ساتھ چلتا، لیکن آپ نے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کیا، دنیا کو سر پہ نہیں چڑھا۔ کون کہتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دو؟ کیا مولانا جرجیز کی تقریر سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بزنس چھوڑ دیں، کاروبار بند کر دیں؟ کس نے کہا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا دولت نہیں تھی؟ ارے اتنی دولت تھی کہ جب اونٹوں کا غزوہ تبوک کے موقع پر سوال کیا 100 اونٹ کوئی دے گا تو حضرت عثمان نے کہا میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو دے گا؟ کہا میں دے رہا ہوں۔ کہا عثمان 200 دے چکے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ عثمان پھر اٹھے، کہا میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان نے 300 دے دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ عثمان غنی چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے 7 بار کہا اور 7 بار عثمان اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا اگر میں بار بار کہوں گا تو بار بار عثمان ہی اٹھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور آپ کو یہ وحی اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ کہہ دو عثمان سے کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، اللہ پھر بھی اس کو جنت دے کر رہے۔ کیا پیسوں کی کمی تھی؟ لیکن جائز طریقے سے کمایا تھا اور جائز مقام پر خرچ کر رہے تھے، رکاوٹ نہیں تھی۔ اور ضرورت ہے اور لے لیجئے۔ آپ نے 100 کہا، میں نے 100 دے دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 دے؟ کہا اور ضرورت ہے تو میں اور دے رہا ہوں 100۔ آپ نے 100 کہا تھا اس لیے 100 دیا، 100 کی اور ضرورت، اور دے رہا ہوں۔ عثمان 200 دے چکے، اور ضرورت ہے، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ؟ میں اور دے رہا ہوں 100۔ ذرا غور کرو، 100 مانگتے رہے، عثمان 100 دیتے رہے، یہاں تک کہ 700۔ دنیا کماتے تھے لیکن سر پہ نہیں بٹھاتے۔ ہمارے ہاں کمائی کی جس طریقے سے ریس ہے اسی طریقے سے ہمارے خرچے بھی دیکھ لو، پتا چلتے ہیں۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ یاد کریے، فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ چھینٹ دار کپڑا کہیں سے آ گیا، ایک کپڑا، وہ بھی چھینٹ دار۔ شادی شدہ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ عورتوں کو کس قسم کے کپڑے پسند ہیں۔ چھینٹ دار کپڑا میرے پاس آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا، لیکن ہماری پوری بستی میں، پورے علاقے میں وہ چھینٹ دار کپڑا کسی کے پاس نہیں تھا۔ کہیں سے آیا، مل گیا مجھے۔ لیکن جب اس علاقے میں جب شادی ہوا کرتی تھی کسی لڑکی کی، تو لڑکی کے گھر والے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ، اما عائشہ 1-2 دن کے لیے مجھے یہ کپڑا عاریتن دے دو، جو چھینٹ کا کپڑا تمہارے پاس آیا ہے وہ مجھے دے دو، میں اپنی بیٹی کو، میں اپنی بہن کو دلہن بناؤں گا اور اسی جوڑے میں رخصت کر دوں گا، اور کل یہ سوٹ، یہ کپڑا اتار کر میں تمہارے پاس پہنچا دوں گا، بس دلہن بنانے تک کے لیے مجھے یہ کپڑا دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اس کو اپنا یہ کپڑا دے دیا کرتی تھی تاکہ اس کی بیٹی، اس کی بہن دلہن بن جائے اور اسی کپڑے میں رخصت ہو جائے، پھر وہی کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ ایک دور تھا کہ جب وہ ایک چھینٹ کا کپڑا میرے پاس تھا، اس کو علاقے کے لوگ اپنے بہن اور بیٹیوں کی شادی کے لیے ادھار مجھ سے لے جایا کرتے تھے، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو اسی کپڑے میں دلہن بنا دیا کرتے تھے اور رخصتی کے موقع پر اس کو رخصت کر دیتے تھے، اور بعد میں وہ کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ لیکن اب دنیا اتنی ترقی کر گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیکھیے اسی زمانے کی بات، اب دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب میرے پاس وہ چھینٹ کا کپڑا آج بھی موجود ہے، لیکن آج میں وہ چھینٹ کا کپڑا اپنی باندی کو دیتی ہوں، اپنی لونڈی کو دیتی ہوں، اپنی خدمت گزار کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے۔ آج میری نوکرانی، آج میری ملازمہ اور آج میری لونڈی بھی وہ کپڑا لینے کے لیے اور پہننے کے لیے تیار نہیں۔ آئے لوگوں، اسی چیز کا خطرہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے فرمایا تھا مل فقر علیکم من اخشى مل فقر ان اخشى علیکم، میں تمہارے اوپر اس لیے نہیں، میں تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم فقیر بن جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے، اتنی نہ
پھیلا دی جائے، اتنی نہ فراخ ہو جائے کہ یہ دنیا ان جیسے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی. پہلے کے لوگ اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں تم بھی پڑنے لگو. تنافسوہا کما تنافسوہا، پس اس دنیا کو چاہنے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو. اس کے پاس اگر 5 کمرے کا گھر ہے تو میرے پاس 6 کا ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میرے پاس بڑی ہونی چاہیے. اس کے پاس اگر ہیرو ہونڈا تو ہمارے پاس اپاچے ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر ماروتی ہے تو ہمارے پاس انووا ہونا چاہیے. تنافسوہا فتنافسوہا، کہیں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ریس نہ لگانے لگو. وَأَهْلَكَتْهُمْ، پس یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے، کما تہلککم کما اہلکتہم، جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہی چاہت، یہی تمنا میرے بھائیوں لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اس لیے کیا مثال دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ریس لگانے لگو. تم اس دنیا کے اندر تم پڑ جاؤ اور ریس لگانے لگو. حضرت عائشہ کا یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے، ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشمی کپڑا آ گیا. آتا تھا، جنگوں سے لوٹے جاتے تھے، کپڑا مل جاتا تھا. ایک مرتبہ وہ حصے میں نبی اکرم کے آ گیا. نبی اکرم کے پاس جب وہ ریشمی کپڑا آیا تو صحابہ کرام اس کپڑے کو اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگے. ایسا کپڑا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحابہ کرام اس کپڑے کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگے. نبی اکرم سمجھ گئے کہ اس کپڑے کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، آج دیکھ رہے ہیں، اور یہی دیکھنے کی چاہت کہیں ان کے اندر گھر نہ کر جائے. فوراً آپ نے ان کے مزاج کو پرکھ لیا اور فوراً آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ کپڑا اڑ اڑ کر دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کا ذہن بدل دیا اور فرمایا تم اس کپڑے کو دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا. لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ افضل منہا، سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے گا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر کپڑے کا جو رومال ملے گا وہ تمہارے اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا. یعنی آئے لوگوں، تم اس ریشمی کپڑے کو دیکھ کر اس کی چاہت میں مت لگ جاؤ، اس کی آؤ بھگت میں مت لگ جاؤ، اس جیسا کپڑا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں مت لگ جاؤ. اس سے بہتر کپڑے تمہیں جنت کے اندر ملیں گے. لمنادیلو سعد ابن معاذ فی الجنت خیر منہا، تم خیر منہا، یہ جو رومال تم دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال ملے گا وہ اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا. یعنی اس کپڑے کی چاہت کرو، ان نعمتوں کی چاہت کرو جو جنت کے اندر تمہیں ملیں گی. ان نعمتوں کی چاہت میں اپنی دنیا کو برباد مت کر لو. ہر انسان یہاں بیٹھا ہے، کوئی 30 سال پورے کر چکا ہے، کوئی 40 پورے کر چکا ہے، کوئی 50 پورے کر چکا ہے، کوئی 60 پورے کر چکا ہے، کوئی 70، کوئی 80. جو جتنے پورے کر چکا ہے وہ اپنے ضمیر پر ذرا غور کر کے دیکھے اور سوچے اب اس کی زندگی کتنے دن کی اور رہ گئی. نیچرل قدرتن تو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہم گھر تک بھی نہ پہنچے اور موت آ جائے. نیچرل وہ سوچے. عام طور پر اپنے سماج اور معاشرے میں جو تم دیکھتے ہو اس پر غور کرو، اب اس کی زندگی کتنے دن کی رہے. اور سوچئے 1400 سال پہلے بھی روحیں نکلی، آج بھی روح نکلتی ہے، اور روح کو موت نہیں آتی ہے. یاد رکھیے گا، روح کی موت وہی ہے جسم میں جب تک ہے وہ ہے. جسم سے نکلی یہ روح تو جسم کو موت آ گئی، روح کو موت نہیں آتی. روح نے اس جسم میں اس دنیا کا مشاہدہ کیا، جسم سے نکلنے کے بعد وہ برزخی زندگی کے اندر پہنچ گئی، اور برزخی زندگی میں وہ عذاب اور ثواب کا مشاہدہ کرتی ہے. اس کا تعلق قبر سے ہوتا ہے. اچھے کاموں پر اس کو نیکیوں کا احساس بھی ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی رہتی ہے، اور برے کاموں پر دوزخ کی کھڑکی اس کے لیے کھلی رہتی ہے اور اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. جیسے آپ سو جائیے، نیند میں ہو جائیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، کمرہ بند کر کے سو رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، لاک بھی لگا دیا، اندر دروازہ اندر سے بند بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد جب ڈراؤنے خواب آپ کو دکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو ڈراؤنے خواب، آپ ڈر بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی چیخ بھی. وہ روح کو، اصل روح ہے وہی،
وہی روح ہے، جبکہ آپ کو وہاں کوئی مار نہیں رہا ہے، کوئی خنجر نہیں بھونک رہا ہے، لیکن وہ تکلیف جس طرح روح کو ہوتی ہے، جسم سے یہ روح نکلنے کے بعد بھی اسی روح کو تکلیف ہوتی ہے اگر برے کام کیے۔ اور غور کرو، یہ اس وقت تک ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے، اور ابھی قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے صحابہ کرام سمجھتے تھے قیامت قریب ہے، اب 1400 سال تو گزر چکے ہیں، اب سوچو قیامت اور کتنا قریب، لیکن ابھی بھی کتنے سال اور کتنا عرصہ لگ جائے گا۔ ہم 60 اور 70 سال کی زندگی میں کمانے کے لیے اور اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، سوچو مرنے کے بعد قیامت تک ہماری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اصل حساب و کتاب تو قیامت کے بعد کا ہے، پھر اصل جنت و جہنم تو قیامت کے بعد، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس منظر کو بھی کبھی سوچئے ٹھنڈے دماغ سے۔ یہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کو مال، ٹیکس کا جزیے کا مال لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ انہوں نے لمبی عمر پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ جزیہ اور ٹیکس کا مال نبی اکرم کے زمانے میں لینے جایا کرتے تھے ملک شام، اس لیے ان کو ملک شام کا گورنر بنا دو۔ ملک شام کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ آج شام ایک الگ کنٹری ہو گئی ہے، ورنہ شام، اردن، فلسطین اور اسی طریقے کے ایک دو کنٹری اور ایک دو ملک اور بحرین، یہ سب پہلے ایک ہی تھے۔ آج بحرین الگ ہو گیا ہے، آج اردن الگ ہو گیا ہے، آج فلسطین الگ ہو گیا ہے، آج شام الگ ہو گیا ہے، یہ الگ الگ ملک بن گئے، پہلے یہ سب ایک میں تھے، ایک میں۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان تمام کنٹریز کا، شام کا، جو شام میں آتے تھے، یہ اس کا گورنر بنا دیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق۔ اور خود حضرت عمر فاروق مدینہ کو دارالحکومت بنائے ہوئے تھے، کیپٹل، راجدھانی، اور یہیں سے سارے اسلامی ملکوں پر نظر رکھتے تھے۔ ایک دن دورہ کرنے پہنچ گئے ملک شام، چلیں دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ملک شام تو دمک رہا ہے، ملک شام تو دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے ملک شام میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کو غریبی سے نکال دیا ہے۔ بہت خوش ہوئے حضرت عمر فاروق یہ دیکھ کر۔ لوگوں سے پوچھا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ کہا نہیں، ہمیں تو بہت اچھا امیر ملا ہے، ہمیں تو بہت اچھا گورنر ملا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح، اس کو آپ ہٹائیے گا نہیں، یہ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ جس کے ملک میں دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہے، ذرا اس کا گھر بھی تو دیکھوں کہ کیسا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح کا مکان دیکھیں کیسا ہے۔ کہا اے ابو عبیدہ، مجھے تمہارے گھر جانا ہے، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ کیا اپنے گھر پر لے جا کر مجھے ایک کھجور نہیں کھلاؤ گے؟ کیا اپنے گھر لے جا کر مجھے ایک گلاس پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں امیر المومنین، آپ میرے گھر نہ جائیں وہی اچھا ہے، آپ کو میرے گھر جانے کے بعد کچھ نصیب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، اے ابو عبیدہ مجھے تمہارا گھر جانا ہے اور دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ، اے امیر المومنین، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میرا گھر مت دیکھیے، آپ کو میرا گھر دیکھنے کے بعد اپنی آنکھ نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو عبیدہ، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، چلیے۔ چلیے، جب آپ نہیں مانتے ہیں تو چلیے۔ سوچا تھا شام کی دارالحکومت تو دمشق ہے، کمکموں سے جگمگا رہا ہے شہر، بہت ترقی کیے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح، تو کسی عالی شان مکان میں یہ بھی رہتے ہوں گے۔ چلتے چلتے پیدل ابو عبیدہ سے کہا کہ سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا میں نے آج تک کسی سواری کا انتظام اپنے لیے نہیں رکھا ہے، امیر المومنین میں پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں، یہ لوگوں کی امانت ہے، میں اپنے لیے کیوں استعمال کروں اس کو، میں پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں۔ کہا چلیے۔ چلتے گئے چلتے گئے، شہر ختم ہو گیا، دمشق شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس اب تو قریب آ ہی گیا ہے، دمشق سے گزر رہے ہیں، چمک چمک، ترقی، ریل پیل دیکھ رہے ہیں دولت کی،
सबसे ज्यादा जिजिया और टैक्स यहीं से आता है हमारे पास, जो सहाबा में तकसीम होता है और सारी इस्लामी हुकूमतें चल रही हैं। यह वजह है यहां की तरक्की की। आगे बढ़े, कहा अबू उबैदा और कितना दूर है, कि बस अब तो आ ही गया। दमिश्क की आबादी खत्म हो गई, जंगल लग गया। कहा कहां रहते हो, बस थोड़ी दूर और, 1-2 मील और ले गए, बियाबान जंगल, खजूर के पत्तों की बनी हुई झोपड़ी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन वो जो झोपड़ी दिख रही है वही मेरा घर है। कहा अबू उबैदा यहां रहते हो तुम? कहा हां। चलिए अंदर, शायद अंदर कुछ होगा। अंदर गए, देखा कच्ची जमीन है, छत भी खजूर के पत्तों की बनी पटी हुई है, चारों तरफ से खजूर के पत्ते। जैसे 15-20 साल पहले जब हम सीमांचल के इलाके में कटिहार के जाते थे तो फूस के मकान और फूस की झोपड़ियों में वहां हमको ठहराया जाता था, और लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो एक डब्बी लालटेन जला दी जाती थी, उसी की रोशनी में आप लिखिए और जो तकरीर की तैयारी करना हो करिए आप। बिल्कुल उस वही कंडीशन, खजूर के पत्तों का बना हुआ वो झोपड़ी और ऊपर से वही छत। हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल होते हैं, फरमाते हैं अय अबू उबैदा, न बर्तन है न कपड़े हैं, कोई चीज यहां दिखाई नहीं दे रही है, और यहां तुम रहते हो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन हां, मेरी जिंदगी को गुजारने के जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सब यहां मौजूद हैं। यही मुझे बताना था, मेरी जिंदगी गुजारने की जितनी भी चीजें, जरूरी चीजें वो सब यहां मौजूद हैं। यानी जरूरत जिंदगी और जरूरत दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं। यानी दुनिया को जितना हमें इस्तेमाल करना उतना ही करूंगा, हद से ज्यादा नहीं, और जितनी चीजों की जरूरत है वो है मेरे पास। कहा क्या है तुम्हारे पास? सिवाय एक मुसल्ले के। फरमाया यही मुसल्ला है जिस पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं, और यही मुसल्ला बिछाकर इसी पर मैं सो जाता हूं। यही मुसल्ला नमाज के लिए जाए नमाज का काम करता है और सोने के लिए बिस्तर का काम करता है। कहा बर्तन नहीं दिख रहे? कहा है मेरे पास। छप्पर की तरफ हाथ बढ़ाया और वहीं से एक रास्ता बनाया था, ऐसे हाथ डाला और एक प्याला निकाला, मिट्टी का प्याला। हजरत उमर ने कहा देखे क्या है? मिट्टी का प्याला है, उसमें सूखी हुई रोटी भीगी हुई थी, यानी पानी भरा था और उस पानी के अंदर भीगी रोटी, सूखी हुई रोटी पड़ी। फरमाया ये क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मैं 2-3 दिन के बाद आता हूं अपने घर, मैं खिलाफत के मामले देखता हूं। ये प्याला है, इसमें पानी है। दमिश्क में जाता हूं दारुल हुकूमत, वहां एक औरत है, उसको मैं आटा दे देता हूं, वो 2-3 दिन की रोटियां बना देती है, मैं इकट्ठी बनवा लेता हूं, जब तक वो नरम रहती है खा लेता हूं, जब सूख जाती है तो इसी पानी के अंदर डाल देता हूं, और भीग जाती है तो 2-3 दिन तक उसी रोटी को मैं खाता हूं। हजरत उमर रोने लगे, आंसू निकले। अबू उबैदा ने कहा रोइए मत, अमीरुल मोमिनीन ये आंसू मत दिखाइए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा घर मत देखने जाइए, अगर मेरा घर देखेंगे तो आपको आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यह है मिस्र के, यह है शाम के गवर्नर का हाल, यह है उस गवर्नर का हाल जो शाम का गवर्नर है, जो उर्दून का गवर्नर है, जो फिलिस्तीन का गवर्नर है, जो लबनान का गवर्नर है, जो 4-4 मुल्कों का गवर्नर है। ये उसका हाल है जो 3-4 दिन की रोटियां इकट्ठी बनवा लेता है और जब सूख जाती है तो उसको पानी में भिगो कर खाता है। कहता मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिंदगी गुजारने के लिए यही चीजों की जरूरत है और मैं गुजार। यहां तो एक मामूली से सभासदी का टिकट ले लो तो पूरी कौम का हक मार के अपने घर की बिल्डिंगें बन जाती हैं। एक एमएलए का टिकट ले लो और उससे ज्यादा यहां पर वो कुत्तों की तरह हड्डियों पर बिकने वाले लोग, फिर पुरानी तकरीर, 500 और 1000 रुपए में जिनको खरीदना हो खरीद लो। एक अच्छी नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी खरीदोगे तो 5 और 6 और 10 हजार से कम का नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारी अंसारी कौम और बरादरी का हाल है, जिसके दिल और ज़मीर को 500 रुपए में खरीद लो, 1000 रुपए में खरीद लो, और इससे भी सस्ती चाहो तो एक शराब की बोतल में खरीद। ये हमारे दिल है और हमारे ज़मीर हो चुके हैं खुदा। ये लबनान और शाम और फिलिस्तीन और उर्दून के गवर्नर का हाल है। दुनिया को अपने सर के ऊपर चढ़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे,
دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے خود بھی کامیاب رہو گے اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی دنیا کو دنیا کی ضروریات کے تحت ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورت آخرت کو بنا دے، الہ العالمین آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب اسی حمام میں ننگے ہیں، اے اللہ ہم کو باشرم بنا دے، با حیا بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی جو حیثیت تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہے ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پھر ہم وہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں جو تو نے خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور دنیا میں جو تو نے برائیاں اور شر رکھا اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور آخرت کا شر یعنی جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ سننے کا شوق ہے نا؟ جرجیت صاحب آئے ہیں، پتہ چل جائے جمعے کا خطبہ دیں گے تو مسجد 11 بجے سے فل، بہت شوق ہے سننے کا۔ ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن اپنی بیوی کو دودھ کا ایک پیالہ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ 4 دن کی بھوکی عورت کے لیے دودھ کا پیالہ پینا جائز ہے۔ شریعت کہتی ہے مجبوری میں حرام بھی کھلا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جائز ہے شریعت کی نظر میں، لیکن نہیں کھلا رہے کیوں؟ میں اپنے بچے کی رگوں میں وہ خون نہیں دوڑانا چاہتا ہوں جو مال حرام سے کہ پیدا ہوگا تو کیا اس کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا؟ یہ پھر تقوی کی زندگی نہیں جی پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تصور کریں گے ہم کہاں ہیں، تصور کریں گے ہم کس نوعیت پر کھڑے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، موت تو وہ ہے کہ جب قریب دیکھو موت کو تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، وہ ہے موت۔ یہاں جب دیکھ تو مرے جھٹکا لگا کے پہنچ گیا ہاسپٹل، اپنے ڈاکٹر صاحب دیکھ پیسے کی پرواہ مت کرنا، جو بھی جانچیں ہو کر لینا، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھ یہ موت نہیں، سمجھ لو کہ تمہاری ایمان کی علاج کرائیے، سنت ہے، اچھا سے اچھا علاج کرائیے، سنت ہے، لیکن موت سے گھبرا جانا، موت کے وقت جب گھبراہٹ پیدا ہو جانا، بچوں کا کیا بیوی کا، سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو قریب دیکھتا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی میں جا رہے ہیں، اب گری ہوئی زندگی سے ہم افضل زندگی میں جا رہے ہیں، اچھی زندگی میں جا رہے ہیں، ختم ہو جانے والی زندگی سے ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، لیکن 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے تو مطلب ایمان کی کمزوری ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ جو نبی کے انتقال کے وقت نبی کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، یعنی آج آپ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آپ کی جدائی کا دن ہے اور میں روؤں نہیں۔ بلایا کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ نساء اہل الجنت، نساء اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار، اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار فاطمہ تجھے بنا دیا ہے۔ سنتی ہے لیکن مسکراہٹ آتی ہے، زیادہ نہیں۔ فاطمہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی تم نہیں مسکرا رہی ہو، کیا بات ہے؟ پکڑا اور کہا فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ ٹھیک ہے آج میرے جانے کا دن ہے، آج اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں، اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایک اور خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اے میری بیٹی، میرے انتقال کے بعد پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہے، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، یعنی میرے خاندان میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی موت کی سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب موت کی خبر سنتی ہیں اور اپنے ابو کی زبان سے سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، ہنس دیتی ہیں۔ موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا؟
لیکن مومن کی علامت کیا ہے؟ جب وہ موت کو قریب دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. فاطمہ نے جب سنا کہ میں خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی, میں اس دنیا سے رخصت ہوگی, تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. موت وہ جو چہرے پر مسکراہٹ لائے, سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. اور موت کے وقت جو گھبرا رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرور دنیا میں گناہ کیے ہیں, اور مرتے وقت بھی اس کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اب یہ روح نکل کر علیین میں جائے گی یا سجین میں, ساتویں آسمان کے اوپر علیین ٹھکانا وہاں جائے گی, یا ساتویں زمین کے نیچے سجین جو ٹھکانا ہے وہاں جائے گی. اچھے لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی روح سجین میں داخل کی جاتی ہے. اس لیے آدمی تھوڑی گھبراتا ہے جب موت کو قریب دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ تو روح کو ہو رہی ہے, جسم کو تھوڑی ہو رہی ہے, روح کو ہو رہی ہے. کیونکہ روح کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانا کیا ہے, روح جانتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس لیے گھبراہٹ جو پیدا ہو رہی ہے وہ روح کو پیدا ہو رہی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ موت کے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ. حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ موت میرے قریب ہے اور میرے ابو کے بعد سے میرا نمبر سب سے پہلے آئے گا اہل بیت میں, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہی, اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی, اس دنیا سے رخصت ہوئی, چلی گئی. موت کو قریب خوشی. ایک بار اللہ کے رسول کی ساری بیویاں نبی کے پاس بیٹھ گئی, اور آپ بیمار ہیں. تو ایک بیوی نے کہا, فکر کیا ہو رہی ہے, نبی تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب ساری بیویاں آپس میں کہتی ہیں کون سی عورت خوش نصیب ہوگی جو سب سے پہلے نبی کے پاس جائے. خاندان میں تو آپ نے بتا دیا فاطمہ, لیکن بیویوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری جو سوکریں تھیں ان کو فکر ہوئی کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون جائے گا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک بیوی نے سوال بھی کر لیا, وہی بیٹھی ہوئی, اللہ کے نبی بیمار ہیں, ہمارا ظلمات میں مبتلا ہے, اور ایک بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے وہ کون سی خوش نصیب عورت ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملے گی. آپ کے رخصتی کے بعد, آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, آپ کی وائفز میں, آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی, یعنی کون سب سے پہلے انتقال کرے گی. تو اللہ کے نبی مسکرا دیے. کسی کا نام لے لیتے تو دوسروں کو تکلیف خوش کرنا. جس کی 2-3 بیوی ہو اس سے پوچھو بیچارے کی اوپر کیا گزرتی. 3 تو ہوتی نہیں, بہت کم لوگ ہوں گے. 2 والے کو ہی چھٹی کا دودھ یاد آ رہا. تو ایک بار جب میں پاکستان گیا پروگرام کے لیے تو میری دعوت ہو گئی تھی. وہ جو وہاں کا ایک یہاں کا ایک جیسا مشہور آدمی ہے نا کپل شرما جو ہنساتا ہے, پاکستان میں بھی ایک کمیڈین تھا, کمیڈین عمر شریف, ابھی چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا. تو اس نے میری دعوت کر دی اپنے, میں نے کہا چلو دعوت کر رہا تو چلو. کھانے میں تو وہاں لوگ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, رات کی 11 بجے 12 بجے. تو اس نے گاڑی بھیج دی اور ہم چلے گئے اس کے. تو کہنے لگا کہ لیٹ کھائیں گے. میں نے کہا لیٹ کھانا. عشاء کی اذان ہو گئی. میں نے کہا چلو مسجد قریب ہے, نماز پڑھو. اس نے کہا جائیے مولانا آپ نماز پڑھیں. میں نے کہا آپ نہیں جائیں گے. بولا آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ جائیے, ہم تو جنتی, ہم کیا کریں. مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اس وقت کچھ نہیں بولے. ہم گئے نماز پڑھ کے واپس آئے. میں نے کہا یار تم نے ایسی بات کہی, دل کو تکلیف نہیں, پڑھنا تھا الگ بات, لیکن آپ نے یہ کہا کہ تم کو جنت میں جانا ہے تو پڑھو نماز, ہم تو جنتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے اس تمہارے باپ نے تم کو ٹھیکے میں دے رہے. کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, تم لوگ اپنی جنت بناؤ, ہم تو جنتی ہیں. بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے. ہم نے کہا کمیڈین لوگوں کا ایمان تو ہوتا ہے, پاگل ہوتے ہیں. صاحب کہنے لگا اللہ کی قسم, جب وہ قسم کھا کے بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, میں تو ہر حال میں جنت میں جاؤں گا. تو میں نے پوچھا اتنا بھروسہ کیسے ہے. کہتا ہے کہ اس لیے جاؤں گا کیونکہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھی ہے. کیوں میری دین. میں نے پھر تو بولا کہ ایک مولانا کے منہ سے سنا تھا جلسے میں, خطبے میں جمعے کے, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 2 جہنم دنیا میں کسی کو نہیں دے گا. اگر دنیا میں کسی کو جہنم دے دی تو آخرت میں اس کو جہنم نہیں دے گا, اور آخرت اگر دنیا میں کسی کو جنت دے دی تو آخرت میں اس کو جنت نہیں دے گا. اللہ 2 جہنم کسی انسان کو نہیں دے سکتا. تو اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو جہنم دے دی تو اللہ آخرت میں ہم کو جہنم دے. ہم پکے جنتی ہیں. ہماری 3 بیوی ہیں, اس لیے ہم جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہیں. اب تو انشاءاللہ ہم جنت ہی دیکھیں گے. اب اس کی بات سن کر میں بھی ہنس لیا. میں کیا کرتا تو بیچارہ ہی نہیں, تو بات ہی ایسی کی تھی, روزہ اس کو ایسا تھا. اب اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی, اب نبی بھی دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت آپ کے پاس سب سے پہلے کون ملے گا. تو کیسے کسی کے 7 بیویاں موجود ہوں, اس کے منہ پہ کہتے ہیں کہ عائشہ تم جاؤ گی, فلاں تم جاؤ گی, اچھا یہی ملے گی آپ کو. تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا, بخاری کی حدیث میں موجود ہے. آپ نے کہا کہ اطول کن یدن, سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی
तुम लोगों में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। वापस में देखने लगी हाथ, उस वक्त तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद दूसरे रूम में सब गई, दूसरे रूम में हज़रत आयशा कहती हाथ देखो तो किसका लंबा है। तो एक लकड़ी आई और लकड़ी से सबके हाथ नापने लगी, सबका। तो उन बीवियों में सबसे ज्यादा लंबा हाथ हजरत सौदा का। सारी बीवियां कहने लगी सौदा तुम खुश नसीब हो, तुम सबसे पहले मिलोगी, अल्लाह के नबी के बाद तुम्हारा है, तुम अल्लाह के रसूल से मुलाकात करोगी, तुम कितनी खुश नसीब हो। हजरत सौदा भी हंसने लगी। देखिए मौत को करीब देखकर कोई हंसता, सौदा हंस रही है, हो सकती। सौदा भी समझ रही थी कि मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं, और सारी बीवियों में सबसे लंबे हैं। नबी चले गए इस दुनिया से, फातिमा भी चली गई। बात तो बीवियों की थी, लेकिन बीवियों में जो 7 बीवियां आपकी जिंदा थी, उनमें सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ है वो सौदा नहीं थी। हाथ तो सबसे ज्यादा लंबा सौदा का था, लेकिन इंतकाल सबसे पहले उन बीवियों में से जिसका होता है उसका नाम था ज़ैनब। अल्लाह की नबी की उन बीवियों में जो जिंदा थी उनमें सबसे पहले जिसका इंतकाल हुआ नाम क्या था? ज़ैनब। अब सब ताज्जुब करने लगी हैं, सोच रहे थे ये जाएगी, चली टिकट इसका कट गया, ये चली गई, ये कैसे हुआ? हाथ तो इसके लंबे थे। अल्लाह के नबी ने कहा था अतवलुकुन्ना यदन, तुम में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हाथ वाली तो ये थी। गौर किया, सोचा तो पता चला लंबे हाथ से मुराद हाथ लंबाई में नहीं, लंबे हाथ का मतलब सदका और खैरात करने वाली, गरीबों में सबसे ज्यादा माल तकसीम करने वाली, सबसे ज्यादा माल देने वाली, कल की फिक्र न करने वाली, जो है आज बता दो कल अल्लाह मालिक, सब कुछ अल्लाह की राह में देने वाली। अच्छा तो वो ज़ैनब थी, उन्होंने शाम का खाना खाया, सुबह के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जो बचा गरीब को दे, जो पैसा जो दौलत सब गरीब को, सुबह का इंतजार नहीं करती थी। सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली नबी की बीवियों में से सबसे ज्यादा हजरत ज़ैनब थी, इसलिए लंबे हाथ से मुराद सबसे ज्यादा खैरात करने वाली। तब हजरत आयशा ने सर पे हाथ मारा, ओ ये मतलब था, ये मतलब था। आज समझ में आई, इशारा किनाया में अल्लाह के नबी ने किया। तो हजरत सौदा जो मुस्कुरा रही थी वो तो यही समझ रही थी कि सबसे पहले मैं जाऊंगी अल्लाह के नबी के पास। तो मौत को करीब देखकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो मोमिन है। अब हम और आप सोचें कि जिस मौत को करीब देखता है कोई आदमी, वो मुस्कुराता है, हंसता है, उसको खुशी होती है, मौत की दुआ नहीं कर सकते। ये दुआ नहीं कर सकते अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, अल्लाह मैं मर जाऊं तो अच्छा नहीं, ये दुआ करना हराम है, ये दुआ नहीं कर सकते। ये दुआ जरूर कर सकते हो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरी तेरे नजर में बेहतर हो, जब तक तेरी नजर में मेरा जिंदा रहना अच्छा हो तब तक तू मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मरना बेहतर हो तब तू मुझे मौत दे दे। वतवफ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, जब मेरे लिए मरना अच्छा हो, और तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे लिए कब मरना अच्छा है, तो जब मेरे लिए मरना बेहतर हो तब तू मुझे मौत, ये दुआ कर सकते हो। ये दुआ नहीं कर सकते अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे, लेकिन मौत के वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ठीक हम अल्लाह के पास जा रहे हैं इंशाअल्लाह, हम अपनी जो नमाजें पढ़ी, जो रोजे रखे, जो हज की, इंशाअल्लाह उसकी वजह से अल्लाह हमें जन्नत देगा। जो हमने सदका और खैरात किया हम जन्नत में, हम 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मौत को कामयाब बनाने का ये रास्ता है। तो ये चंद बुनियादी बातें हमने आपके पास रखनी है। मैंने पहले ही कह दिया था बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। फिर भी मेरे भाइयों 10 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम मेरा, और 12:30 बीच में 15-20 मिनट मौलाना ने लिया, 2 घंटे की स्पीच फिर भी हो गई है, और 2 ही घंटे हम आमतौर पर बड़े जलसों में भी बोलते हैं। तो मेरे भाइयों एक जलसा सा ही हो गया है, बस इतनी सी बातें मुझे आपके सामने रखना थी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, मरने से पहले हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मौत के वक्त हमारे चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो, अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान करीम हमारी रुश्द हिदायत फलाह व बहबूदी के लिए उसने एक अटल संविधान, दस्तूर हयात, जिंदगी गुजारने के सुनहरे उसूल और ज़वाबित कुरान करीम की शक्ल में उसने हमें और आपको अता फरमाए। और
سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا۔ بلکہ اگر میں ایک حقیقت کی نقاب کشائی کروں تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ایک نعمت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تو بڑی بڑی ہمیں دی، لیکن کسی بھی نعمت کو دیتے وقت اس نے احسان نہیں جتایا۔ یہ نہیں کہا میرے بندو یہ ہم نے احسان کیا۔ مثلا اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں انسان کہا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو سورج کی حرارت، گرمی، روشنی دی، سورج اس نے ہمارے لیے بنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بندو یہ میرا احسان ہے تمہارے لیے۔ یہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی آتے آتے ہمیں پہنچتی ہے، اور سورج کی اتنی ہی گرمی، جتنی گرمی ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنی ہی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ملتی ہے۔ جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے، جتنی گرمی کی ضرورت ہے ہمارے اناج کو، ہمارے غلے کو، ہمارے کھیتوں کو، ہماری فصلوں کو، اتنی ہی گرمی سورج کی اس دنیا پہ آتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے احسان جتایا۔ اتنی ہی مقدار میں بارش اس دنیا میں برستی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، ہماری فصلوں کو، ہمارے کھیتوں کو، ہمارے اناج کو، ہمیں اور آپ کو، ہمارے جانوروں کو، ہمارے مویشیوں کو، اتنا ہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمان سے دیتا ہے بارش کی شکل میں، لیکن آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ ہمارے رہنے کے لیے اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ہمیں کام کرنے کے لیے دن کی روشنی دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان جتایا۔ اپنی تکان اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے اس نے رات مہیا کی تاکہ ہم کچھ گھنٹے سو کر اپنے دن بھر کی تھکان اور تھکاوٹ کو دور کر لیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کبھی کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا، لیکن ہاں ایک نعمت پر اس نے احسان جتایا۔ کروڑوں اربوں نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کو دی، اتنی دی کہ اس نے خود کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، تمہاری قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو احصا کر سکو، ان کو اکٹھا کر سکو، ان کو احاطے تحریر میں لا سکو، اس ایک کتاب میں درج کر سکو، ایک فائل ایک رجسٹر میں لکھ سکو، نہیں لکھ سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اس نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ نبی کو بھیجا تو احسان جتایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، قرآن کا مومنو یہ ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا، تمہارے درمیان پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ تمہیں دی۔ اندازہ لگا سکتے ہو رسول کی آمد ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو احسان تھا۔ اور ویسے بھی ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، ضرورت ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوتا ہے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے، اس پر ہم سے مزدوری لیتا ہے، ہم سے پیسے لیتا ہے، ایک دوسرے سے ضرورت بندی ہوئی ہے۔ ہم مائک مین، ٹیوب لائٹ، شامیانہ پنڈال
ان کے مالکوں کے محتاج ہے کہ یہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیں. کہ پنڈال اور لائٹ اور مائک کا مالک ہمارا بھی محتاج ہے کہ اس کے بدلے میں وہ ہم سے پیسے لے. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم اشیائے اور گلوش کے محتاج ہیں. کھانے پینے کی چیزیں یہ ہمیں ملے تو ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہے کہ اس کے عوض ہم سے پیسہ لے رقم لیں. ہم دنیا میں یہی اصول دیکھتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہم سوچیں ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں. روشنی ہمیں ملے لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم آسمان سے بارش کے محتاج ہیں کہ آسمان سے پانی گرے اور ہمارے کھیتوں میں پانی آئے, ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں, ہری بھری ہو جائیں. ہم آسمانی بارش کے محتاج ہیں اور چند دن پانی نہیں گرتا ہے, بارش نہیں ہوتی ہے. مولانا صاحب جمعے کے خطبوں میں نمازوں میں دعا کراتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے. ہم بارش کے محتاج ہیں. اب کھانے کا نہیں سحری کا اعلان ہونا چاہیے. یہ کھانے کا ٹائم ہے, بتائیے تو 1:40 پہ کھانے کا اعلان ہو رہا ہے. لاگے بندے سحری کا اعلان کرو. 50 روپیہ, ارے قیمت کچھ گھٹاؤ تب تو کوئی کھائے گا. ابھی بھی 50 روپیہ رکھے ہو. 50 روپے میں جس کو کھانا تھا کھا لیا. اب 30 روپے کرو, 25 روپے کرو. ارے کتنے سے تو بہتر ہے بیگا ہو اور گھٹانا پڑے گا آپ کو. 100 روپے تھا تو 50 ہوا, 50 سے اور کم کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ کون کھائے گا. چلیے تو ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا محتاج نہیں. ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری محتاج نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ اصول. ایک اور نظریے سے دیکھیے, گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا پانی نہیں ہو رہا, سرکار پانی دے رہی, بمبا چلا رہی ہے. جتنے گھنٹے آپ پانی چلا رہے ہیں اتنے کا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. یہ روشنی ہمیں ایسی ہی نہیں ملتی ہے. گھر میں بجلی میٹر لگا ہوا ہے, کتنی بجلی ہم نے خرچ کی میٹر بتا دیتا ہے. ہمیں اس کو پیمنٹ پے کرنا پڑتا ہے. کتنے روپے مہینہ تمہارا ریڈنگ, کتنا بجلی کا بل آیا, کتنا. گورنمنٹ ہمیں روشنی دیتی ہے تو بل لیتی ہے, پیسے لیتی ہے. پانی دیتی ہے ہمارے کھیتوں کو تو پیسے دیتی ہے. گورنمنٹ کی بجلی سے ہم پنکھے چلاتے ہیں, جتنا پنکھے کی ہوا ہم کھاتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں ہم. تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اللہ نے جو ہوا چلائی, جس کی ہوا کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, لیکن اللہ نے آج تک اس پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. روشنی بھی سورج کی, 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے جلنے والا سورج جو چمکتا ہے, آج تک اس نے سورج کی روشنی پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. آسمان سے بارش برسائی, ہمارے کھیتوں کو پانی دیا, لیکن اس نے آج تک ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. ان تمام چیزوں کے عوض اگر مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے, او میرے بندے میرے گھر میں چلا جا, میری مسجد میں چلا جا, اپنی پیشانی کو, اپنے ماتھے کو میرے زمین پر, میری بنائی ہوئی زمین پر رکھ دے, سجدہ کر لے, میرے سامنے جھک جائے. جب تو اپنے سر کو سب زمین پر رکھ دیتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو غلامی کا توق, میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا, اپنے آپ کو میرا غلام تصور کر لیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا. میرے بھائیوں, کتنے سرکش ہے وہ سر, کتنی سرکش ہے وہ گردن ہے جو دن بھر اللہ کی بنائے ہوئے سورج سے گرمی حاصل کرتی ہے, آسمان سے بارش برستی ہے, اس نعمت کو حاصل کرتی ہے, پانی لیتی ہے, کھانا کھاتی ہے, سیراب ہوتی ہے, ساری نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے, لیکن سرکشی دیکھو کہ اس کی گردن غلامی کو قبول کرنے کے لیے, اپنے رب کی غلامی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنے رب کے سامنے اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں. او میرے بندے, میرے گھر میں آ جا, اپنے سر کو, اپنے ماتھے کو, اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دے اور اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا غلام.
تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام، اس بات کا اعلان کر دے۔ میرے بھائیوں، اتنی سی چیز اس نے ہم سے مانگی ہے اور کوئی چیز اس نے نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کتنے سرکش ہیں کہ ہم اتنا بھی اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتے۔ وہ اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے تمہارا وجود بخشا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کو دے کر ایک احسان جتایا ہے، نبی اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری عبادت کس طرح کرو، رکوع کس طرح کرو، سجدہ کس طرح کرو، نماز کس طرح پڑھو، ظہر کتنی پڑھو، عصر کتنی پڑھو، مغرب کتنی پڑھو، عشاء کتنی پڑھو، رات میں کتنی پڑھو، دن میں کتنی پڑھو، تہجد کتنی پڑھو، کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیسے سو، کیسے شادی کرو، یہ سارے کام تم اس طریقے پر کرنا جو میرا بندہ، جو میرا نبی، جو میرا رسول جناب محمد رسول اللہ تمہیں بتائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگوں، میں نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو ماڈل نمونہ بنا دیا۔ بس اتنی سی چیز۔ بہت سے نبی اس دنیا میں آئے اور کہنے والے اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ 1,24,000، کوئی کہتا ہے 1,44,000، کم و بیش بھی لگا دیتا ہے۔ بہرحال بہت سے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ نے کسی بھی پیغمبر کے بعثت پر بھی احسان نہیں جتایا، لیکن نبی اکرم کو بھیجا تو احسان جتایا۔ اور محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں سے ایک عہد بھی لے لیا، ایک اقرار بھی لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، تم کیا کرو گے۔ سارے نبیوں، آدم کو بھیجا تو کہا اے آدم، اگر تمہارے سامنے محمد آ جائے تو تم کیا کرو گے۔ نوح کو بھیجا تو کہا تمہاری زندگی میں اگر محمد آ جائے تو تم کیا کرو گے۔ یحییٰ کو، زکریا کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو، دنیا میں سارے پیغمبر جتنے بھی آئے سب سے کہا اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائے تو تم کیا کرو گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان تمام نبیوں سے ایک عہد لے لیا، ایک اقرار لے لیا، ایک وعدہ لے لیا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرے، اس کی پشتی کرے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری بات کو سچا بھی کہے۔ تو تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، بتاؤ تمہارے سامنے وہ آخری نبی آ جائے اور اس کی تصدیق کریں جو تم کر رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر اس نے خود کہہ دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آئے آدم، آئے نوح، آئے زکریا، آئے یحییٰ، آئے ابراہیم، آئے اسماعیل،